الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں خبر دی ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں تقریباً 7 جگہوں پر ہیں۔ ثم استویٰ علی العرش، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ مستوی استوا کا جو معنی ہوتا ہے ارتفاع اور اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے، کسی کے اوپر ہونا، کسی چیز کے اوپر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور اس ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو ہم کو پتہ نہیں ہے، یہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ اس کی کیفیت، اس کی تفصیل، اس کی حقیقت، اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے اور نہ ہمیں اس کی خبر دی گئی ہے۔ لیکن یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہیں؟ عرش پر مستوی ہیں، عرش کے اوپر ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ثم استویٰ علی العرش یا الرحمن علی العرش استویٰ اس طرح سے 7 جگہوں پر بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ رب العالمین کے اوپر ہونے کی کئی ایک دلیلیں قرآن کریم میں مزید موجود ہیں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے مأمون ہو؟ کس ذات سے؟ جو کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ من فی السماء، جو اوپر ہے، علو میں ہے، بلندی میں ہے، آسمانوں میں جو ذات ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو آپ لوگ، حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، اوپر ہے جو ذات۔ تعرج الملائکۃ والروح، قرآن کریم میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل امین یہ اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ دیکھیں چڑھنا، کوئی چیز بلندی میں ہوگی تبھی اس کی طرف چڑھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، کون؟ فرشتے چڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے جبریل چڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ آپ کو جب معراج کروائی گئی تو آپ ایک سے آسمان سے دوسرے آسمان اس طرح سے چڑھتے گئے۔ کب؟ جب رب العالمین نے اپنے پاس آپ کو بلایا، معراج کروائی آپ کو۔ تو دیکھیں اس طرح کی اور کتنی ایسی دلیلیں ہیں جن سے بالکل یہ چیز واضح ہے رب العالمین کے بارے میں کہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے؟ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طرح سے مسلم کو مشہور حدیث جس میں اس لونڈی سے نبی علیہ السلام نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہی تھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مت پوچھو کہ اللہ کہاں ہے، یہ سوال انویلڈ ہے، یہ غلط سوال ہے۔ نبی نے پوچھا ہے، نبی نے پوچھا ہے اس عورت سے، اس لونڈی سے کہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، اور کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ سوال غلط ہے؟ ہم اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، لیکن جو چیز ہم کو بتائے گی ہم اس پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ رب العالمین کی ذات علو میں ہے، بلندی میں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ رب العالمین کی ایک ذات ہے، رب العالمین ایک ذات ہے، رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تخلیق کی، پیدائش کی، کتب عندہ کتابا، اللہ رب العالمین نے ایک چیز لکھ دی، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے ہے۔ اس چیز کو رب العالمین نے لکھ دیا کہاں؟ عندہ فوق العرش، عندہ فوق العرش، اللہ کے پاس یہ لکھی ہوئی یہ چیز رب العالمین نے لکھ کر کے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں عرش کہاں ہے، سب کو پتہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوق العرش، عرش کے اوپر یہ چیز اس کے پاس، اللہ کے پاس یہ چیز عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن میں، حدیث میں، اتنی ساری دلیلیں ہیں کہ بہت سارے دوسرے مسائل کے تعلق سے اتنی دلیلیں آپ کو نہیں ملیں گی جتنا دلیلیں اللہ رب العالمین کو علو اور بلندی کے تعلق سے، عرش پر ہونے کے تعلق سے ملتی ہیں۔
اس کے علاوہ علماء کے بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں، وہ حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، سب سے یہ چیزیں ثابت ہیں، اللہ رب العالمین کے علو پر ہونے کا عقیدہ، سب نے اسی چیز کی صراحتیں کی ہیں۔ انسان فطری طور سے بھی اس چیز کو مانتا ہے، جب بھی اس کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، اچانک کوئی چیز ہوتی ہے تو جب اللہ کی طرف وہ متوجہ ہونا چاہتا ہے تو اپنا رخ اوپر کی طرف کرتا ہے، ہاتھ اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، آنکھیں ادھر اوپر اٹھاتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام خود، آپ نے جب اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کیا تو اس طرح سے انگلی اوپر اٹھا کر کے آپ نے اشارہ کیا، اللہم اشہد۔ جب آپ نے اللہ کو گواہ بنایا حج کے اس خطبے کے تعلق سے، جب آپ نے لوگوں سے اقرار لیا کہ دیکھو لوگوں، میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا، سب نے اقرار کیا، اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، تو آپ نے اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آپ گواہ ہو جائیں، سب لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں اشارہ بھی کی طرف ہو رہا ہے، آسمان کی طرف ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس چیز کو اشارے کے ذریعے سے بھی بیان کر رہے ہیں۔ اتنی ساری دلیلیں ہیں، اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اس تعلق سے وہ بالکل شک میں پڑے رہتے ہیں، جب بھی یہ چیز آتی ہے تو ہمیشہ تعویل کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور کسی طرح سے اس چیز کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ہی انویلڈ ہے اور غلط ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جائے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے۔ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ مبالغہ کرنے والے تو یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے، ہر جگہ پر ہے، اور یہ کیا ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ اگر آدمی اس چیز کا عقیدہ رکھ لے کہ رب العالمین ہر جگہ پر ہے، ہر چیز کے اندر ہے، تو یہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ بن جاتا ہے، جو مشرکین کا عقیدہ ہے، جو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا مورتیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہے، تو پھر شرک کہاں ہوا؟ آدمی کوئی مورت کی پوجا کرے، کوئی بت کی پوجا کرے، کوئی کسی اور چیز کی پوجا کرے، جس چیز کی بھی آدمی عبادت کرے، سب کے اندر جب اللہ کو مان لو گے تو پھر شرک کا کوئی کانسیپٹ رہ ہی نہیں گیا، بچا ہی نہیں، توحید کیا ہوتی پھر؟ تو بہرحال اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور نصوص کی زبردستی تعویل کرتے ہیں۔ جو چیزیں واضح ہیں اس کو آدمی کو سمجھے اور اس وضاحت کو قبول کرے۔